الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو واقع افک کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی ساری ہی تدبیریں صرف کر ڈالیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچانے کی جو صورتیں کسی کے ذہن میں آ سکتی تھیں وہ سبھی جمع کی گئیں۔ کفار کی طرف سے جو ایذائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچتی ہیں، ان میں یہ شاید آخری سخت اور روحانی ایذا تھی کہ ازواج مطہرات رضوان اللہ عنہم اجمعین میں سے سب سے زیادہ عالم و فاضل اور مقدس ترین ام المومنین حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر اور ان کے ساتھ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ جیسے مقدس صحابی پر عبداللہ بن ابی منافق نے تہمت گھڑی اور منافقین نے اس کو رنگ دیے اور پھیلایا۔ اس میں سب سے زیادہ رنج دہ بات یہ ہوئی کہ چند سیدھے سادے مسلمان بھی ان کی سازش سے متاثر ہو کر تہمت کے تذکرے کرنے لگے۔ یہ بے اثر اور بے دلیل ہوائی تہمت کی چند روز میں خود ہی حقیقت کھل جاتی، مگر ام المومنین کو اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس تہمت سے روحانی ایذا پہنچنی تھی، حق تعالیٰ نے اس کے ازالہ اور صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات کے لیے وحی الہی کے کسی اشارے پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کے تقریباً 2 رکوع ان کی برات میں نازل فرمائے۔ اور جن لوگوں نے یہ تہمت گڑی یا جن لوگوں نے اس کے تذکرے میں حصہ لیا، ان سب پر عذاب دنیا و آخرت کی ایسی وعیدیں بیان فرمائیں کہ شاید اور کسی موقع پر ایسی وعیدیں نہیں آئیں۔ در حقیقت اس واقعے نے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عفت و تقدس کے ساتھ ان کی اعلیٰ عقل و فہم کے کمالات کو بھی روشن کر دیا۔ اسی لیے اس واقعے میں جو آیات نازل ہوئیں، ان میں سے پہلی آیت میں حضرت تعالیٰ نے فرمایا کہ اس حادثے کو اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ تمہارے لیے خیر ہے۔ اور اس سے بڑی خیر کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے 10 آیات میں ان کی پاکی اور نزاہت کی شہادت دی جو قیامت تک تلاوت کی جائیں گی۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے اپنی جگہ تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میری صفائی اور برات ظاہر فرما دیں گے، مگر میں اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھتی تھی کہ میرے معاملے میں قرآن کی آیات نازل ہو جائیں گی اور ہمیشہ پڑھی جائیں گی۔ اس کے بعد اصل واقعہ اور اس کا تاریخی منظر میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ اس طرح ہے۔ جس غزوہ میں یہ واقعہ پیش آیا، اس کا نام غزوہ بنی المصطلق ہے۔ بنی المصطلق قبیلہ بنی خزاعہ کی ایک شاخ ہے جو ساحل بحر احمر پر جدہ اور رابغ کے درمیان قدید کے علاقے میں رہتی تھی۔ اس کے چشمے کا نام مریسی تھا جس کے آس پاس اس قبیلے کے لوگ آباد تھے۔ اس مناسبت سے احادیث میں اس مہم کا نام مریسی بھی آیا ہے۔ شعبان سن 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں اور دوسرے قبائل کو بھی جمع کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اطلاع پاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لشکر لے کر ان کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ فتنے کے سر اٹھانے سے پہلے اس کو کچل دیا جائے، اور اس مہم میں عبداللہ بن ابی بن منافق کی ایک بڑی تعداد لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ اس سے پہلے کسی جنگ میں منافقین اس قصد سے شامل نہ ہوئے تھے۔ مریسی کے مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک دشمن کو جا لیا اور تھوڑی سی رد و خورد کے بعد پورے قبیلے کو مال و اسباب سمیت گرفتار کر لیا۔ اس مہم سے فارغ ہو کر ابھی مریسی ہی میں لشکر اسلام پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک ملازم اور قبیلہ خزرج کے ایک شخص کے درمیان پانی لینے پر جھگڑا ہو گیا۔ ایک نے انصار کو پکارا اور دوسرے نے مہاجرین کو آواز دی۔ لوگ دونوں طرف سے جمع ہو گئے اور معاملہ رفع دفع کر دیا گیا، لیکن عبداللہ بن ابی نے جو انصار کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ اس نے انصار کو یہ کہہ کر بھڑکانا شروع کیا کہ یہ مہاجرین ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں اور ہمارے حریف بن بیٹھے ہیں۔
ہماری اور ان قریش کنگلوں کی مثال ایسی ہے کہ کتے کو پال تاکہ تجھی کو بمبوڑ کھائے۔ یہ سب کچھ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، تم لوگوں نے خود ہی انہیں لا کر اپنے ہاں بسایا ہے، ان کو اپنے مال و جائیداد میں حصہ دار بنایا ہے۔ آج اگر تم ان سے ہاتھ کھینچ لو تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ پھر اس نے قسم کھا کر کہا کہ مدینے واپس پہنچنے کے بعد جو ہم میں سے عزت والا ہے وہ ذلیل کو باہر کر دے گا۔ اس کی ان باتوں کی اطلاع جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اس شخص کو قتل کرا دینا چاہیے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَيْفَ يَا عمر إِذَا تَحَدَّثَ النَّاسَ إِنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ۔ عمر رضی اللہ عنہ، دنیا کیا کہے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھی ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ہی اس مقام سے کوچ کا حکم دے دیا اور دوسرے دن دوپہر تک کسی جگہ پڑاؤ نہ کیا تاکہ لوگ خوب تھک جائیں اور کسی کو بیٹھ کر چے میں گوئیاں کرنے اور سننے کی مہلت نہ ملے۔ راستے میں اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول کے خلاف نا وقت یعنی بے وقت کوچ کا حکم دے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تم نے سنا نہیں کہ تمہارے صاحب نے کیا باتیں کی ہیں؟ انہوں نے پوچھا، کون صاحب؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن ابی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص سے رعایت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو ہم لوگ اسے اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے اور اس کے لیے تاج تیار ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس کا بنا بنایا کھیل بگڑ گیا، اسی کی جلن وہ نکال رہا ہے۔ یہ شوشہ ابھی تازہ ہی تھا کہ اسی سفر میں اس نے ایک خطرناک فتنہ اٹھا دیا، اور فتنہ بھی ایسا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین کمال درجہ ضبط و تحمل اور حکمت و دانائی سے کام نہ لیتے تو مدینے کی نوخیز مسلم سوسائٹی میں سخت خانہ جنگی برپا ہو جاتی۔ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کا فتنہ تھا۔ اس واقعے کو خود انہی کی زبان سے میں آپ کو بتاتا ہوں جس سے پوری صورتحال واضح آ جائے گی۔ بیچ بیچ میں جو باتیں تشریح طلب ہوں گی انہیں ہم دوسری معتبر روایت کی مدد سے آپ کو بتاتے جائیں گے تاکہ جنابہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے تسلسل بیان میں خلل واقع نہ ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جانے لگتے تو قرعہ ڈال کر فیصلہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کون آپ کے ساتھ جائے گی۔ غزوہ بین المستلق کے موقع پر قرعہ میرا نام نکلا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی۔ واپسی پر جب مدینے کے قریب تھے، ایک منزل پر رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا اور ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں اٹھ کر رفع حاجت کے لیے گئی اور جب پلٹنے لگی تو قیام گاہ کے قریب پہنچ کر مجھے محسوس ہوا کہ میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر کہیں گر پڑا ہے۔ میں اسے تلاش کرنے میں لگ گئی اور اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا۔ قاعدہ یہ تھا کہ میں کوچ کے وقت اپنے ہودے میں بیٹھ جاتی تھی اور 4 آدمیوں سے اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے۔ ہم عورتیں اس زمانے میں غذا کی کمی کے سبب سے بہت ہلکی پھلکی تھیں۔ میرا ہودہ اٹھاتے وقت لوگوں کو یہ محسوس ہی نہ ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں۔ وہ بے خبری میں خالی ہودہ اونٹ پر رکھ کر روانہ ہو گئے۔ میں جب ہار لے کر پلٹی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ آخر اپنی چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئی اور دل میں سوچ لیا کہ آگے جا کر جب یہ لوگ مجھے نہ پائیں گے تو خود ہی ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں گے۔ اسی حالت میں مجھ کو نیند آ گئی۔ دوسری طرف قدرت نے یہ سامان کیا کہ حضرت صفوان بن معطل صحابی رضی اللہ عنہ، جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خدمت کے لیے مقرر کیا ہوا تھا کہ وہ قافلے کے پیچھے رہیں اور قافلہ روانہ ہونے کے بعد گری پڑی کوئی چیز رہ گئی ہو تو اس کو اٹھا کر محفوظ کر لیں۔ وہ صبح کے وقت اس جگہ پہنچے، ابھی روشنی پوری نہ تھی، اتنا دیکھا کہ کوئی پڑا سو رہا ہے۔ قریب آئے تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا کیونکہ انہوں نے پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے ان کو دیکھا تھا۔ پہچاننے کے بعد انتہائی افسوس کے ساتھ ان کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلا۔
یہ کلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کان میں پڑا تو آنکھ کھل گئی اور چہرہ ڈھانپ لیا۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے اپنا اونٹ قریب لا کر بٹھا دیا اور الگ ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئے۔ دوپہر کے وقت ہم نے لشکر کو جا لیا جب وہ ابھی ایک جگہ جا کر ٹھہرا ہی تھا اور لشکر والوں کو ابھی یہ پتہ نہ چلا تھا کہ میں پیچھے رہ گئی ہوں۔ اس پر بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھا دیے اور ان میں سب سے پیش عبداللہ بن ابی تھا، مگر میں اس سے بے خبر تھی کہ مجھ پر کیا باتیں بن رہی ہیں۔ دوسری روایات میں اس طرح آیا ہے کہ جس وقت صفوان رضی اللہ عنہ کی اونٹ پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ لشکرگاہ میں پہنچیں اور معلوم ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہ اس وقت پیچھے رہ گئی تھیں، اسی وقت عبداللہ بن ابی پکار اٹھا کہ خدا کی قسم یہ بچ کر نہیں آئی ہے، لو دیکھو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے رات ایک اور شخص کے ساتھ گزاری اور اب وہ اسے علانیہ لیے چلا آ رہا ہے۔ مدینے پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور ایک مہینے کے قریب پلنگ پر پڑی رہی۔ شہر میں اس بہتان کی خبریں اڑ رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بھی بات پہنچ چکی تھی، مگر مجھے پتہ نہ تھا۔ البتہ جو چیز مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لطف و کرم اپنے ساتھ نہ دیکھتی تھی جو ہمیشہ سے معمول تھا، بلکہ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ رہا کہ گھر میں تشریف لاتے اور سلام کرتے، پھر پوچھ لیتے کہ کیا حال ہے اور واپس تشریف لے جاتے تھے۔ مجھے چونکہ اس کی کچھ خبر نہ تھی کہ میرے بارے میں کیا خبر مشہور کی جا رہی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کا راز مجھ پر نہ کھلتا تھا۔ میں اسی غم میں گلنے لگی۔ ایک روز رات کے وقت قضائے حاجت کے لیے مدینے کے باہر گئی۔ اس وقت تک ہمارے گھروں میں بیت الخلاء نہ تھے، ہم لوگ جنگل ہی جایا کرتے تھے۔ میرے ساتھ مستح بن اساسہ کی ماں بھی تھیں جو میرے والد کی خالہ زاد بہن تھیں۔ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پورے خاندان کی کفالت حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ذمے لے رکھی تھی، مگر اس احسان کے باوجود مستح بھی ان لوگوں میں شریک ہو گئے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے خلاف اس بہتان کو پھیلا رہے تھے۔ راستے میں ان کو ٹھوکر لگی اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، غارت ہو مستح۔ میں نے کہا اچھی ماں ہو جو بیٹے کو کوستی ہو، اور بیٹا بھی وہ جس نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹی کیا تم کو ان باتوں کی کچھ خبر نہیں کہ مستح میرا بیٹا کیا کہتا پھرتا ہے؟ میں نے پوچھا وہ کیا کہتا ہے؟ تب ان کی والدہ نے مجھے سارا واقعہ اہل افق کی چلائی ہوئی تہمت کا اور مستح کا اس میں شریک ہونا بیان کیا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میرا مرض دو گنا ہو گیا۔ جب میں گھر میں واپس آئی اور حسب معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے، سلام کیا اور مزاج پرسی فرمائی، تو صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ منشا یہ تھا کہ والدین سے اس معاملے کی تحقیق کریں۔ میں نے جا کر والدہ سے پوچھا، انہوں نے تسلی دی کہ تم جیسی عورتوں کے دشمن ہوا کرتے ہیں اور ایسی چیزیں مشہور کیا کرتی ہیں، تم اس کے غم میں نہ پڑو، خود بخود معاملہ صاف ہو جائے گا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، لوگوں میں اس کا چرچا ہو چکا ہے، میں اس پر کیسے صبر کروں؟ میں ساری رات روتی رہی، نہ میرے آنسو تھمے نہ آنکھ لگی۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس خبر کے پھیلنے سے سب غمگین تھے اور اس عرصے میں اس معاملے کے متعلق کوئی وحی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ آئی تھی، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو دونوں گھر کے ہی آدمی تھے، ان سے مشورہ لیا کہ ایسی حالت میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے تو کھل کر عرض کیا کہ جہاں تک ہمارے علم میں ہے ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں، ان کی کوئی بات ایسی نہیں جس سے بدگمانی کی راہ پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان افواہوں کی کچھ پرواہ نہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ تنگی نہیں فرمائی، اگر افواہوں کی بنا پر عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے کچھ تقدر طبعی ہو گیا ہے تو عورتیں اور بہت ہیں،
اور آپ علیہ السلام کا یہ تقدر اس طرح بھی رفع ہو سکتا ہے کہ بریرہ رضی اللہ عنہا جو صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی کنیز ہیں، ان سے ان کے حالات کی تحقیق فرما لیجئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ گچھ فرمائی۔ بریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اور تو کوئی بات مجھے عیب کی ان میں نظر نہیں آئی، بجز اس کے کہ نوعمر لڑکی ہیں، بعض اوقات آٹا گوندھ کر رکھ دیتی ہیں، خود سو جاتی ہیں، بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ اس کے بعد حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ دینا اور برسر ممبر تہمت گڑنے والوں اور افواہ پھیلانے والوں کی شکایت کا ذکر فرمانا اور طویل قصہ مذکور ہے۔ آگے کا مختصر قصہ اس طرح ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ سارا دن پھر دوسری رات بھی مسلسل روتے ہوئے گزری۔ میرے والدین میرے پاس آ گئے تھے، وہ ڈر رہے تھے کہ رونے سے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ میرے والدین میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھ گئے، اور جب سے یہ قصہ چلا آ رہا تھا اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آ کر نہ بیٹھے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مختصر خطبہ شہادت پڑھا اور فرمایا، اے عائشہ، مجھے تمہارے بارے میں یہ باتیں پہنچی ہیں، اگر تم بری ہو تو ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں بری کر دیں گے، اور اگر تم سے کوئی لغزش ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کلام پورا فرما لیا تو میرے آنسو بالکل خشک ہو گئے، میری آنکھوں میں ایک قطرہ نہ رہا۔ میں نے اپنے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیجیے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عذر کیا، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ جواب دیجیے، انہوں نے بھی عذر کر دیا کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ اب مجبور ہو کر مجھے ہی بولنا پڑا۔ میں ایک کم عمر لڑکی تھی، اب تک قرآن بھی زیادہ نہیں پڑھ سکتی تھی۔ اس وقت اس رنج و غم اور انتہائی صدمے کی حالت میں، جبکہ اچھے اچھے عقلاء کو بھی کوئی معقول کلام کرنا آسان نہیں ہوتا تھا، حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ فرمایا وہ ایک عجیب و غریب عاقلانہ فاضلانہ کلام ہے۔ ان کے الفاظ بے عینی ہی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ واللہ لقد عرفت لقد سمعتهم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني بريئة لا تصدقوني ولأن اعترفت لكم بأمر والله يعلم إني منه بريئة لتصدقوني والله لا أجدني ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ بخدا مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ نے اس بات کو سنا اور سنتے رہے یہاں تک کہ آپ کے دل میں بیٹھ گئی اور آپ نے اس کی عملاً تصدیق کر دی۔ اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں اس سے بری ہوں، جیسا کہ اللہ جانتا ہے کہ واقعی میں بری ہوں، تو آپ میری تصدیق نہ کریں گے، اور اگر میں ایسے کام کا اعتراف کر لوں جس سے میرا بری ہونا اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو آپ میری بات مان لیں گے۔ واللہ اب میں اپنے اور آپ کے معاملے کی کوئی مثال بجز اس کے نہیں پاتی۔ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی غلط بات سن کر فرمائی تھی کہ میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں اور اللہ سے اس معاملے میں مدد طلب کرتا ہوں جو تم بیان کر رہے ہو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اتنی بات کر کے میں الگ اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی اور فرمایا، مجھے یقین تھا کہ جیسا کہ میں فی الواقع بری ہوں، اللہ تعالیٰ میری برات کا اظہار بذریعہ وہی ضرور فرما دیں گے، لیکن یہ وہم و خیال بھی نہ تھا کہ میرے معاملے میں قرآن کی آیات نازل ہوں گی جو ہمیشہ تلاوت کی جائیں گی، کیونکہ میں اپنا مقام اس سے بہت کم محسوس کرتی ہوں۔ ہاں یہ خیال تھا کہ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں میری برات ظاہر کر دی جائے گی۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس مجلس سے بھی نہیں اٹھے تھے اور گھر والوں میں سے بھی کوئی نہیں اٹھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو نزول وحی کے وقت ہوا کرتی تھی۔
جس سے سخت سردی کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینہ پھوٹنے لگتا تھا۔ جب یہ کیفیت رفع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے اٹھے اور سب سے پہلے کلمہ جو فرمایا وہ یہ تھا، ابشری یا عائشہ، اما اللہ فقد ابراکا، ام اللہ فقد ابراکا، یعنی عائشہ خوشخبری سنو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا۔ میری والدہ نے کہا کہ کھڑی ہو جاؤ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو۔ میں نے کہا کہ نہ میں اس معاملے میں اللہ کے سوا کسی کا احسان مانتی ہوں اور نہ کھڑی ہوں گی، میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے بری فرمایا۔ تو دوستو اور بزرگوں، یہ واقعہ میں نے آپ کو جو ہے تو سنایا ہے، یہ بڑا افسوسناک واقعہ بھی ہے اور بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کے دشمنوں نے کس طرح نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچانے کی کوشش کی۔ ایک اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی چند خصوصیات اور ان کے بارے میں حد قذف اور ان کو گالی دینے والے کے حکم کے بارے میں بتاؤں گا۔ حاذ المرام، جزاک اللہ خیرہ۔